محترم حضرات السلام علیکم۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے بارے میں جانا تھا۔ آج ہم جانیں گے کہ انہوں نے مکہ کے لوگوں کے بیچ ایک بہت بڑا جھگڑا ہونے والا تھا، اسے کس طرح سلجھایا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب قریش کے لوگوں نے کعبے کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ عمارت کو سیلاب کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا اور اچانک آ جانے والے سیلاب نے عمارت کو ہلا دیا تھا، اس میں دراریں پڑ گئی تھی، کیونکہ یہ عمارت ڈھیلے ڈھالے انداز میں رکھے ہوئے پتھروں سے بنی ہوئی تھی، اس پر نہ چھت تھی۔ تو مکہ کے سارے قبائل اس عمارت کو تعمیر کرنے میں شریک ہوئے۔ ہر شہری کسی نہ کسی طرح اس کام میں ہاتھ بٹانے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کام میں مدد کی، لیکن جب کام اس منزل تک پہنچا جہاں حجر اسود، کالا پتھر جسے جنت کا بھی پتھر کہا جاتا ہے، دیوار میں لگانا جانا تھا، تو اس پر لوگوں کے بیچ، قریش کے بیچ ایک خطرناک جھگڑے کھڑے ہو گئے۔ لوگ اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کی مقررہ جگہ پر کون لگائے گا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اس پتھر کو ہم لگائیں۔ کعبہ کی عمارت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور اس سیاہ پتھر کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے دیوار میں لگایا تھا کہ مکہ کے رہنے والے لوگوں کے لیے ان کے طواف شروع کرنے کا مقام متعین ہو جائے۔ یعنی کہ جب خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کیے تھے تو وہ حجر اسود جو جنت کا پتھر تھا اسے اس جگہ لگائے تھے تاکہ اب مکہ کے لوگ اور جو لوگ اس کا طواف کرے خانہ کعبہ کا، وہ ایسی جگہ ہو کہ سب اسے طواف کر سکے۔ اب اس موقع پر ہر شخص چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کرنے کا شرف ملے، اس لیے وہ حجر اسود ایک ایسا پتھر تھا جو بابرکت پتھر مانا جاتا تھا، اور اسے ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اسے اپنی جگہ متعین کرنے کے لیے اس کا صرف اس کا موقع اسے ملے، اور اسی بات کے لیے وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور ان لوگوں میں آپس میں جھگڑا کھڑا ہوا تھا، اور قریب تھا کہ وہ عرب قبائل آپس میں اس بات کو لے کر لڑ بیٹھے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگے، ایک دوسرے کا قتل و قتال کرنے لگے، اور یہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ جھگڑا ختم نہیں ہوگا۔ لیکن مجمع میں وہ قبیلے جو تھے ان میں سے ایک شخص نے مشورہ دیا کہ اس معاملے کے فیصلہ کو کل صبح تک مؤخر رکھا جائے، کہ کل تک کے لیے اسے ٹال دیا جائے اور فیصلہ اس شخص پر چھوڑ دیا جائے جو یہاں مطلب کعبہ میں کل صبح سب سے پہلے داخل ہو۔ یعنی کہ مکہ کے لوگوں نے، مکہ کے جو بھی قبیلے تھے انہوں نے فیصلہ کیا ایک لوگوں کے مشورے پر کہ یہ حجر اسود کا پتھر نصب کرنے کے لیے آج چھوڑ دیا جائے، اسے کل کے لیے ٹال دیا جائے، اور اس پتھر کا فیصلہ کون لگائے گا، کون قبیلہ لگائے گا، اس کا فیصلہ اس شخص پر چھوڑ دیا جائے جو خانہ کعبہ میں کل سب سے پہلے آئے۔ یہ اور کوئی نہیں بلکہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اگلے روز صبح کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوئے۔ تو دوسرے روز سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو وہ آپ کے خلاف ہو گئے، لیکن آپ کی بہت عزت کرتے تھے، آپ کو صادق، سچا اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ لہٰذا جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ سارے قبیلے والے بہت ہی خوش ہوئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جھگڑے کے فیصلے کی درخواست کی۔ تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کہ یہ حجر اسود کو کون قبیلہ لگائے گا، اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے درخواست کی، فیصلہ کرنے کی منتیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی سی چادر منگائی اور حجر اسود کو اس پر رکھ کر ہر قبیلے کے ایک آدمی کو بلا کر چادر کا ایک کونا پکڑنے اور اسے حجر اسود کے لگنے کی جگہ تک
لے جانے کا حکم دیا، یعنی کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی سی چادر منگوائی اور انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ اس چادر کو حجر اسود کی اس جگہ پر، حجر اسود کو جہاں رکھنا ہے اس جگہ تک ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی اس چادر کو پکڑے اور اس جگہ تک لے جائے جہاں حجر اسود کو لگانا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر کعبہ کی دیوار میں اس کی صحیح جگہ پر لگا دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبیلے کے لوگ سارے لوگ چادر کا کونا پکڑ کے حجر اسود کو اٹھا کر لائے تو اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لگا دیا، صحیح جگہ پہ لگا دیا۔ اس طرح سے ایک جھگڑے کا سبب جو کہ حجر اسود کو ایک اپنی جگہ نصب کرنے کے لیے اٹھنے والا تھا، آپس میں قتل و قتال ہونے کا معاملہ تھا، اس جھگڑے کو روک دیا، وہ جھگڑا نہیں ہونے دیا اور یہ جھگڑا پرامن طریقے سے ختم ہو گیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور سمجھداری سے جو بہت بڑا فتنہ پیدا ہونے والا تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دانشمندی اور شعور کی ایک مثال۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں یہ ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔